ٹھیک ہے. دوسرا سوال، کہتے ہیں کہ اہل ولایت اور اصحاب کمالات نے دنیا چھوڑ دی ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ حب دنیا ہر برائی کی جڑ ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ صحابہ تو دنیا میں بہت زیادہ داخل ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے دنیا نہیں چھوڑی، بلکہ اس پر مزید یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ تو اس دور کے متمدن لوگوں سے کہیں آگے بڑھ گئے تھے، تو پھر آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان صحابہ میں سے ادنا لوگوں کی قدر و قیمت بھی بڑے سے بڑے ولی سے بڑھ کر ہے؟ الجواب، ہاں یہ بھی سوال ہے. کہتے ہیں کہ مثلا رسول اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت پورا برائیوں کی جڑ ہے، اور اہل ولایت یعنی پورا خانقاہ والا خارقات کے ولی لوگ دنیا کے چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ کر عبادت، ذکر، تسبیح، تقوی کے ساتھ اور اپنا نفس کے مارنا کے ساتھ ولایت کے مقام تک پہنچ پایا. لیکن صحابہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ دنیا نہیں چھوڑتے تھے، اپنا تجارت بھی کرتے تھے. بہت مالدار صحابہ تھا، کتنا صحابہ بہت مالدار تھا، تجارت بھی کرتے تھے، اپنا باغ میں بھی کام کرتے تھے، اور ہر یعنی حلال کے ہر کام میں تجارت میں کرتے تھے. کیسے وہ جو اولیاء پورا ہر چیز چھوڑ دیا، دنیا ہر چیز اللہ کے رضا کے کمانا کے لیے، لیکن صحابہ ٹھیک اللہ کے رضا کے کمانا تھا لیکن دنیا کے کام بھی کرتے تھے. کیوں ایسے لوگ بھی صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ وہ آگے کرو. الجواب، 32ویں مقالے کے دوسرے اور تیسرے موقف میں انتہائی قطعی درجے کے ساتھ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ دنیا کا ایک چہرہ وہ ہے جو اسماء الہیہ کے بالمقابل ہے، اور ایک وہ ہے جو آخرت کو دیکھتا ہے. ان دونوں چہروں کے ساتھ محبت رکھنا نقصان کا سبب نہیں بلکہ مدار کمال ہے، اور یہ کہ انسان یوں ان دو چہروں کی محبت میں آگے بڑھتا جائے گا، اللہ کی عبادت اور معرفت میں ترقی کرتا جائے گا. بس صحابہ کی دنیا ان دو چہروں میں تھی، کیونکہ انہوں نے دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے انہوں نے اسے بویا اور کاٹا، اور موجودات کا مشاہدہ اس نظریے سے کیا کہ اسماء الہیہ کا آئینہ ہے، اس لیے انہوں نے اس میں سیر و گردش کی اور اس کی طرف ذوق و شوق سے دیکھا. رہی دنیا کی فنا پذیری تو وہ اس کا تیسرا چہرہ ہے جو کہ فانی ہے اور جو کہ انسان کی خواہشات کی طرف دیکھتا ہے. ہاں مثلا دنیا کے 3 چہرے ہیں، 3 پہلو ہے. ایک پہلو کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے، یعنی انسان کھیتی کے جتنا بیج اگائے گا اس کے بعد وقت آنا پر زیادہ ملے گا. اور دوسرا چہرہ کیا ہے دنیا کے پہلو؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ کے آئینے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء وہاں اس دنیا کے وہ چہرہ میں منعکس ہو جاتی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہما یہ 2 چہرے کے اوپر دنیا کی محبت کرتے تھے. تیسرا چہرہ کیا ہے؟ صرف دنیا کے عیاشی، دنیا کے لذتوں کے پیچھے چاہ کر نماز عبادت کچھ بھی چیز اس کے اندر نہیں ہے، دنیا کے ذوق شوق لذت لینا، وہ تیسرا چہرہ. صحابہ یہ تیسرا چہرہ میں کوئی بھی دیکھتا نہیں تھا. پہلا 2 چہرہ یعنی ایک آخرت کی کھیتی ہونا کی وجہ سے صحابہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز حلال کی دائرے میں کرتے تھے اور اس کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک ذریعہ بناتے تھے. اور دوسرا پہلو سے دنیا کے ہر چیز مثلا سیر گردش کرنے کے وقت ہر چیز کے پھول کے اوپر پھل کے اوپر ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات دیکھتے تھے اور اس کی تفکر کر کے اپنا ایمان آگاہ بڑھاتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر اسم مثلا جا کر مثلا بچوں کے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے رحم کے اسماء کی جتنا بڑائی ہے اس کے سمجھ پاتے. بیماروں کے دیکھ کر اس کا آنے والا شفاؤں کی تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کے شافی اسم کے سمجھ کر کے اس سے آگاہ یعنی ایمان ترقی ہوتے تھے. ہر کائنات کے اندر حکمتی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا حکیم اسماء بالکل سمجھ پاتے تھے. ہر اسم مختلف جگہ میں مختلف شکل میں اللہ تعالیٰ کے منظم، مصور، ملون، مکرم اسماء سمجھ پاتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء کے سمجھنا
اس کی جانکاری ایمان کی ترقی کے باعث بن جاتی ہے. اس لیے صحابہ دنیا کے آخرت کی کھیتی کے چہرہ میں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کے منعکس ہونا کے چہرہ دیکھ کر اس کے اوپر کام کرتے تھے. اس لیے دنیا کی نہیں چھوڑتے تھے. دنیا کے اپنا لیے عبادت کے ذریعہ بناتے تھے, اپنا ترقی کے لیے ذریعہ بناتے تھے, اپنا آخرت کے کھمانا کے لیے ذریعہ بناتے تھے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنا کے لیے ذریعہ بناتے تھے. اس لیے یہ دنیا کے لیے دو چہرہ میں نقصانیت نہیں ہے. اس لیے دوسرا لوگ ہر ویلی وہ یہ پہلے دو چہرہ کے اوپر صحابہ جیسے کم نہیں کرنے کی وجہ سے دنیا کے تیسرا چہرہ اس کے سامنے آتی ہے, مجبور ہو کیا کرتی ہے دنیا کے وہ چہرہ چھوڑ کرنا چاہیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے. اس لیے وہ اولیاء کیا کرتے ہیں اس دنیا کے وہ چہرہ چھوڑنے کے لیے تھوڑا سا عبادت یعنی ریاضت سے اسی طرح ایک جگہ خاص مخصوص کر کے اس کی عبادت کے ذریعے وہ پہلے دو چہرے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے صحابہ فوراً وہ پہلے کی دو چہرے یعنی آخرت کی کھیتی اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کے جگہ منعکس ہونے کی جگہ کے ذریعہ دیکھنے کی وجہ سے صحابہ دنیا کا بھی ہر چیز حلال کے دائرے میں کرتے تھے رکھتے تھے تاکہ اس کے باوجود بھی ایمان میں بھی سب سے اعلیٰ درجے میں پہنچ پاتے تھے. ہاں یہ سوال بھی کرو ہم ختم. تیسرا سوال, تصوف کے طرق حقائق تک پہنچانے والے طرق ہیں اور نقشبندی طریقت جو کہ مشہور ترین ہے اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ جادہ کبریٰ اور شارع عام ہے. اس طریقے کے کسی پیشوا نے اس کی اساسیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے, در طریق نقشبندی لازم آمد چار ترک دنیا, ترک عقبہ, ترک ہستی, ترک ترک. یعنی نقشبندی طریقت میں چار چیزوں کو ترک کرنا ضروری ہے. یہ کہ انسان دنیا کو مقصود بالذات نہ بنائے, آخرت کو نفس کے حساب سے چھوڑ دے اور اسے مقصود حقیقی نہ بنائے, اور یہ اپنا وجود ترک کر دے, اور آخری بات یہ کہ اس بات کا تصور بھی ترک کر دے کہ میں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں, تاکہ عجب یعنی خود پسندی اور فخر میں مبتلا نہ ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حقیقی معرفت اور حقیقی انسانی کمالات ما سوا اللہ کو ترک کر کے ہی حاصل ہو سکتے ہیں. ہاں مثلا یہ بھی سوال ہے, یعنی طریقتوں کے اندر سب سے بڑا طریقت طریق نقش بندی ہے, پورا دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا ہوا اور جادہ کبریٰ کہا جاتی ہے. طریق نقش بندی میں چار اساس ہے, یعنی در طریق نقش بندی لازم آمد چار, یعنی اگر آپ طریق نقش بندی میں چلنا چاہتے ہیں تمہارا چار چیز ترک کرنا ضروری ہے. ترک دنیا, دنیا کی ترک کرنا, ترک عقبہ, آخرت کی بھی ترک کرنا, ترک ہستی, خود بھی ترک کرنا, اپنا خواہش اپنا سوچ بالکل ترک کرنا, اور ترک تم جو ترک کیا اس کے بعد سوچ کر یار میں کتنے فائدہ کیا, میں کیا چیزوں ترک نے کیا, یہ سوچ کر غرور کے مبتلا نہ ہونا کے لیے یہ ترک کرنا, چیزوں کو سوچنا بھی ترک کرنا ہے تاکہ اللہ کی رضا حق خالص پا سکے. ہاں اس میں تھوڑا سا وضاحت کرے گا کیسے ہو جائے گا, کیسے ہوتے ہیں. الجواب, انسان اگر صرف قلب مثلا صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے. اصل سوال یہ ہے کہ یہ سب سے جادہ کبریٰ ہے کہا جاتی ہے, اور یہ نقش طریقت یہ پورا چیز ترک کرنا بولتے ہیں, لیکن صحابہ ایسے نہیں کرتے, یعنی دنیا بھی نہیں ترک نہیں کرتے تھے, عقبہ بھی نہیں ترک کرتے تھے, اپنا اس کی بھی یعنی کیسے ہو, یعنی اس کے درمیان کے کون سے اعلیٰ ہے, کیا صحابہ کے راستہ یا ان حضرات کے راستہ؟ آخرت کو کیوں ترک کرتے ہیں؟ یعنی ان لوگوں نے ایسے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں ہم جنت کے لیے عبادت نہیں کچھ کرنا چاہیے, جہنم سے بچنا کے لیے بھی گناہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے. اگر ایک شخص ایک ذات کا محبت ہے اور اس کی پیروی ہے, وہ کیا کہتی ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے. مثلا میں آخرت کے لیے نہیں, اللہ کی میرا رب ہونا کے لیے, اس کا لائق ہونا کے لیے میں اس کی عبادت کرنا چاہیے.
اور میں جنت سے جہنم کے خوف سے نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خشیت سے شرمندگی لیے خوف کے لیے میں گناہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ بہت اخلاص کی اعلیٰ درجے ہے، یعنی اس کے پہنچنا یعنی اعلیٰ درجے ہے اور خاص لوگوں کا مخصوص، ہر لوگ اس کی درجے پہنچنا مشکل ہے. اسے اگر ضروری ہے آخرت بھی چھوڑنا، کیونکہ مولانا بزمان کیا کہتا ہے، میرا یعنی میرا دماغ میں کوئی جنت کی بھی خواہش نہیں ہے، جہنم بھی خوف نہیں ہے، میرا صرف مقصد لوگوں کی ایمان بچا لینا ہے. اگر ایک ایمان کی کچھ لوگوں کی ایمان میں بچا لیا، میں جہنم میں جانا راضی ہوں، میں ادھر جل جاؤں گا، لیکن لوگوں کی ایمان کے بچانے کی وجہ سے میرا دل خوش ہو جائے گا. اگر لوگ جہنم کی طرف چلا گیا، میں جنت بھی نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے، یہ سوچ کر جنت بھی مجھے ذوق نہیں دے گا. یہ آیات یعنی بڑا لوگوں کی ہے، اسی طرح اونچا ایمان والا لوگوں کی سوچ ہے. اولیاؤں کی بھی یہ سوچے کہ یہ چیز ترک کرنا چاہیے کہ تاکہ تم اللہ کی رضا سب حاصل کر سکتے. ہاں الجواب، انسان اگر صرف قلب ہی کا نام ہوتا تو یہ لازم آتا کہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اسے چھوڑ دے، حتیٰ کہ اسماء و صفات بھی، اور اپنا دل صرف اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ رکھے. لیکن انسان کے پاس عقل، روح و سر اور نفس جیسے اور بھی بہت سے ذمہ دار لطائف و حواس ہیں. بس کامل انسان وہ ہے جو کہ ان تمام لطائف کو ان کی خصوصی عبودیت کے راستوں میں چلاتا ہوا حقیقت کی جانب لائے. چنانچہ دل ایسے چلے گا جیسے کہ ایک قائد اپنی فوج کے ساتھ چلتا ہے، تب یہ تمام لطائف ایک کارواں کی طرح وسیع میدان میں دل کی قیادت میں اپنی حقیقی منزل یعنی عبودیت کو پانے کے لیے رواں دواں رہیں گے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا. وگرنہ دل کا خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے سپاہیوں کو چھوڑ دینا مدار افتخار نہیں بلکہ نتیجہ اضطرار ہے. ہاں مثلا صحابہ مثلا وہ ہر چیز ترک کر کے صرف قلب کے ذریعے ترقی کرنا، ایسے چیز ہے کہ اپنا فوجیوں کے چھوڑ کر خود چینج کرنا اور خود آگے بڑھنا ہے. کیونکہ انسان صرف قلب سے عبارت نہیں ہے، عقل بھی ہے، انسان کے مختلف لطائف بھی ہے، مختلف مخصوصات بھی ہے. اصل کمالات ان پورا سا دل، قلب، ہر چیز کے ساتھ ترقی کرنا، آگے بڑھنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنا. تو یہ طریقات کے اندر صرف دل کی ترقی کا زیادہ کوشش کرتے ہیں، اسے دوسرا چیز کی ترک کر کے وہ دل کی یہ اللہ تعالیٰ کا متوجہ کر کے دل کی ترقی کے لیے کوشش ہے. لیکن صحابہ کے مسلک میں دل کے ساتھ عقل، روح، حواس، پورا حواس مخصوصات اللہ تعالیٰ کے اسماء سے، صفات سے، تجلیات سے، اللہ تعالیٰ کے احسان سے، حکمت سے، ہر چیز سے درس لیتی ہے، ہر چیز سے، ہر عبادت، ذکر سے پورا لطائف اپنا حصہ لیتی ہے. اور اس وقت کیا ہوتی ہے، دل ایک قلب، دل ایک کمانڈن بن جاتی ہے، دوسرا لطائف اس کی فوجی، وہ اپنا فوجی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. اور اصل کمالات، اصل ترقی یہ ہے. اس لیے صحابہ پورا اپنا لطائف کے ساتھ آگے بڑھنا ترقی کرنے کی وجہ سے، اور اولیاء اکثریت دل کی زیادہ ترقی کروانے کی وجہ سے بھی صحابہ کی درجہ تک نہیں پہنچ سکتی. ایک حکمت یہ ہے.